الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 83 تا 86 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہو۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے وَإِذَا سَمِعُوا، اور جس وقت ان لوگوں نے سنا ما انزل، اس چیز کو جو نازل کی گئی الی الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ترى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے اعینہم، ان لوگوں کی آنکھوں کو، تفیض من الدمع، بہتے ہیں آنسو، مما، اس چیز سے کہ جو انہوں نے عرفو، پہچان لی، من الحق، حق سے، یقولون، وہ لوگ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاکتبنا، سو تو ہمیں لکھ دیجئے، مع الشاہدین، حق کے گواہوں کے ساتھ، وما لنا، اور ہمیں کیا ہو گیا، لا نؤمن، ہم ایمان نہیں لاتے، باللہ، اللہ پر، وما جاءنا، اور اس چیز پر جو ہمارے پاس آ چکی، من الحق، حق سے، ونطمع، اور ہم امید رکھتے ہیں، ان یدخلنا، یہ کہ ہمیں داخل کرے گا، ربنا، ہمارا رب، مع القوم الصالحین، نیک قوم کے ساتھ، فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ، سو اللہ نے ان لوگوں کو بدلہ دے دیا، بما، اس چیز کا جو انہوں نے، قالوا، کہا، جنات، ایسے باغات کا، تجری، کہ بہتی ہیں، من تحتها، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ان باغات میں، وذالک، اور یہ جزاء، بدلہ ہے، محسنین، نیکوکاروں کا، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جنہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو،
اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب الجحیم جہنم والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت نبوت ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت اسلام دینا شروع کی اور لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے، تو مشرکین مکہ نے ظلم اور ستم کے اہل اسلام پر، مسلمانوں پر پہاڑ ڈھا دیے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حارث بن حالہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کو شہید کر دیا گیا۔ صحابہ اکرام کو تکلیفیں پہنچائی گئی، ستایا گیا، یہاں تک کہ ان کے ٹخنوں میں رسیاں باندھ کر انہیں گھسیٹا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کو انگاروں پر لٹا دیا جاتا اور ان کے سینوں پر چڑھ کر زور زور سے اچھلتے اور کودتے اور کہتے اسلام کو چھوڑ دو، کلمے کو چھوڑ دو، کلمہ توحید کا انکار کر دو۔ یہ بات وہ کہتے، صحابہ اکرام کو جو ان سے بن پڑا تکالیف پہنچائے جانے سے دریغ نہ کرتے تھے، کسر نہ چھوڑتے تھے، اس قدر تکلیفیں پہنچائی گئی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو، جن میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ ہیں، ان لوگوں کے معیت میں کچھ صحابہ کو بھیجا حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے، جن کی تعداد تقریباً 74 کے قریب تھی، لیکن ان کے حبشہ کی طرف ہجرت سے بھیجے جانے سے قبل کچھ صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر حبشہ کا جائزہ لے کر آؤ کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں۔ تو چند صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین وہاں پہنچے ہیں، اور جب وہاں جا کر جائزہ لیا اور ان کو جا کر دیکھا تو وہاں پہنچنے کے بعد جو ہے اس بات کا اندازہ ہوا کہ واقعتاً حبشہ کے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت نرم دل لوگ ہیں۔ وہاں کا بادشاہ جس کا نام اسحمہ تھا وہ بھی بہت اچھا بادشاہ ہے، نجاشی کے نام سے وہ مشہور تھا۔ چنانچہ جب ان لوگوں نے حبشہ کے لوگوں کے احسن سلوک اور نرمی کو دیکھا اور اچھائی کو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتلایا، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 74 کے قریب صحابہ اکرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کے طور پر بھیج دی۔ تو یہ لوگ وہاں چلے گئے، ان میں کمزور صحابہ بھی تھے، امیر صحابہ بھی تھے، غلام صحابہ بھی تھے، تو رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین ان 74 میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، تو یہ سب کے سب گئے اور حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ لیکن جب دوسری سمت مشرکین مکہ کو معلوم ہوا کہ یہ تو ہمارے غلام ہمارے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہیں، تو مشرکین مکہ نے اپنے 2 شخصوں کو، ایک حضرت عبداللہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا کہ جاؤ اور حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے جا کر یہ بات کہو کہ یہ ہمارے غلام ہیں اور یہاں ہمیں چھوڑ کر یہاں بھاگ آئے ہیں۔ حبشہ کے طرف، چونکہ یہ دونوں ہی لوگ جو ہیں بڑے ذہین تھے، گفتگو کرنے کے ماہر تھے، حضرت عبداللہ بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، اور بعد میں یہ دونوں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، یعنی مسلمان ہو گئے بعد میں جا کر۔ لیکن جب تک مسلمان نہیں ہوئے تو حبشہ کی طرف مشرکین مکہ نے ان کو بھیجا، تو یہ گئے اور حبشہ کے بادشاہ سے جا کر ملاقات کی اور ان سے جا کر کہا کہ یہ ہمارے غلام ہیں اور ہمیں چھوڑ کر بھاگ آئے ہیں، تو آپ ان کو ہمارے پاس ساتھ بھیج دیجئے۔ حبشہ کے بادشاہ جو ہے بڑا ہی سمجھدار تھا، بڑا ہی ذہین تھا، تو انہوں نے اس وقت تک ان کی بات کو سن کر فیصلہ نہیں کیا جب تک کہ انہوں نے فریق ثانی کے بھی گفتگو کو نہ سن لیا۔ اور بات بھی یہی ہوتی ہے کہ جب تک فیصلہ
نہ کیا جائے، تب تک فیصلہ نہ کیا جائے، تب جب تک کہ فریق ثانی کی بات کو بھی نہ سن لیا جائے۔ تو انہوں نے جو دعویٰ کیا یہ ہمارے غلام ہیں اور ہمیں چھوڑ کر بھاگ آئے ہیں، ہمیں چھوڑ کر بھاگ آئے ہیں۔ تو حبشہ کے بادشاہ یعنی اسہمہ، جس کا لقب نجاشی ہے، اس نے جو ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے وفد سے ان لوگوں کو بلایا، جن میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، اور ان سے پوچھا کہ یہ آئے ہیں، یہ لوگ آئے ہیں اور آ کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم ان کے غلام ہو اور انہیں چھوڑ کر بھاگ آئے ہو، تو اس بات میں کیا صداقت ہے؟ جو حضرت جو ہے جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ بادشاہ کہ ہم کس طرح ان کے غلام ہو سکتے ہیں، ہم تو آزاد تھے، ہمیں ان کے غلام نہیں ہیں، ہمارا قصور صرف یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے سچے پیغمبر پر ایمان لے آئے اور ہم مسلمان ہو گئے۔ اور پھر کہنے لگے کہ یہ کہتے ہیں تم ہمارے غلام ہو۔ فرمایا کہ ہم غلام کیسے ہو سکتے جبکہ ہمارا نسب ان سے اعلیٰ ہے، ہمارا نسب جو ہے ان سے اعلیٰ ہے اور ہم آزاد ہیں۔ پھر وہ حضرت جو ہے عمر بن عاص اور حضرت عبداللہ بن ربیعہ کہنے لگے کہ یہ تمہارے پیغمبر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بارے میں بھی غلط نظریہ رکھتے ہیں، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ان کے بارے میں ہم صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ جتنا ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قرآن ہمارا کہتا ہے۔ اور وہ کیا فرمایا؟ ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ بنی اسرائیل، کہ اللہ رب العزت کے وہ صرف بندے ہیں اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو پھر وہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کہنے لگے دیکھو تمہارے نبی کے بارے میں یہ گستاخی کر رہا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ تو جعفر جو نجاشی بادشاہ جو تھا اس نے ایک تنکا زمین سے اٹھایا اور اٹھا کر کہنے لگا اللہ کی قسم اس تنکے کے نوک کی بقدر بھی اس نے بے ادبی اور گستاخی نہیں کی ہمارے نبی کے بارے میں، کیونکہ واقعتاً وہ اللہ کے بندے تھے اور اللہ کے رسول تھے۔ چنانچہ یہ دونوں لوگ مایوس ہو کر وہاں سے آ گئے اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب تک چاہا حبشہ کے اندر موجود رہے، اور حبشہ کے بادشاہ نے خوب ان کو پروٹوکول دیا، ان کو سہولت دی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی اور رہنے سہنے کے انتظامات کیے اور اجازت نامہ جاری کر دیا ان لوگوں کے لیے۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد چند حبشہ کے لوگ آئے اور آ کر مسلمان ہوئے۔ اسہمہ بادشاہ بھی مسلمان ہو چکا تھا، چونکہ یہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، تو ان لیے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر یہ لوگ مسلمان ہوئے اور کچھ لوگ وہیں پر مسلمان ہوئے۔ تو انہی لوگوں کا ذکر ان آیات کریمہ میں ہے کہ جو حبشہ سے اہل نصارہ مسلمان ہوئے اور جو ہے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، تو اللہ رب العزت نے ان کا ذکر ان آیات کریمہ میں بیان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ تو سماعت فرمائیے۔ میرے رب نے فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا، اور جس وقت ان لوگوں نے سنا اس چیز کو جو نازل کی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی جس وقت سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل چکی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اترا، قرآن کی آیات کریمہ کو سنا، نبی کی رسالت کے بارے میں سنا، حق کو جب سنا تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کی آنکھوں کو تفیض من الدمع، کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بہنے لگے قرآن کریم کو سن کر، نبی کی باتوں کو سن کر، مما عرفوا من الحق، اس چیز کو جو انہوں نے پہچان لیا حق سے، قرآن کریم کو پہچان لیا، نبی کو پہچان لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علامات اور نشانیوں کو پہچان لیا، اور وہ نشانیاں جو اس سے پہلے یہ تورات میں سن چکے تھے، اس سے پہلے وہ انجیل میں سن چکے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کو سنا، تو قرآن کریم کی آیات کو سن کر وہ رونے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو سن کر وہ رونے لگے، حق کو سن کر وہ رونے لگے، اور پھر وہ لوگ کہنے لگے یقولون ربنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے،
اور سو ہمیں لکھ دیجئے حق کے گواہی دینے والوں کے ساتھ، حق کے گواہوں کے ساتھ ہمیں لکھ دیجئے۔ اور پھر وہ لوگ کہنے لگے ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم ایمان نہ لائے اللہ پر اور اس چیز پر جو آئی ہمارے پاس حق سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق بن کر آئے، قرآن کریم حق کی صورت میں نازل ہوا، فرمایا ہمیں کیا ہو گیا جب حق کو دیکھ کر بھی، حق کو سن کر بھی ہم ایمان نہ لائے، اور ہم مطمئن ہو گئے اس بات سے کہ ہمیں داخل کر دے ہمارا رب نیک قوم کے ساتھ۔ یہ وہ بات، یہ دعائیں کرنے لگے۔ سو اللہ نے ان کی اس گفتگو کو سن کر، ان کی اس تڑپ کو دیکھ کر، ان کے اس کیفیت کو دیکھ کر میرے رب نے ان کو بدلہ دے دیا۔ بدلہ کس چیز کا ملا؟ بما قالوا، جو انہوں نے کہا۔ انہوں نے کہا کیا بدلہ؟ کہ جنات تجری من تحتها الانہار، ان کو ایسی باغات میں میرے رب نے داخل کیے جانے کا فیصلہ کر دیا کہ جن باغات کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، کبھی نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ پھر میرے رب نے فرمایا وذالک جزاء المحسنین، یہی بدلہ ہے نیکوکاروں کا۔ ان کے برعکس وہ لوگ جو مسلمان نہ ہوئے، کفر ہی پر جمے رہے، شرک ہی پر جمے رہے، اور جو ہے دائرہ اسلام میں داخل نہ ہوئے، کفر ہی کو اختیار کیا، تو میرے رب نے ان کے بارے میں فرمایا والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ جہنم کا اندر یہ لوگ داخل ہوں گے۔ تو جو کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں جہنم میں داخل ہو گیا، پھر کبھی نہ وہ جہنم سے نکلے گا۔ اور جو ایمان مومن ہونے کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اعمال حسنہ کر دنیا سے چلا گیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، میرے رب نے اس کے لیے جنت کے فیصلے فرمانے ہیں۔ اور جو جنت میں داخل ہو گیا، پھر کبھی نہ وہ جنت سے نکالے جائیں گے، اور جو جہنم میں داخل ہو گیا کفر اور شرک کی صورت میں، پھر کبھی نہ وہ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ تو ان آیات کریمہ میں حبشہ سے آنے والے لوگ جو آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان ہوئے، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، ان لوگوں کا ذکر ملتا ہے۔ تو ہمیں اس ساری گفتگو سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمیں تو اسلام میں پر عمل کرنے میں، ایمان لانے میں ذرا بھر بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، سوائے اس کے کہ ہم لوگ اپنے نفس اور خواہشات کو دبا کر 5 گانا نماز کے لیے آ جائیں، اپنی خواہشات کو دبا کر سچ کا ساتھ دے لیں، اپنی خواہشات کو دبا کر جھوٹ سے دور ہو جائیں، شراب سے دور ہو جائیں، سود سے دور ہو جائیں، جوے سے دور ہو جائیں، جھگڑوں سے دور ہو جائیں، رشوت سے دور ہو جائیں، حرام خوری سے دور ہو جائیں، زنا سے دور ہو جائیں، بدکاری سے دور ہو جائیں، تو تمام شیطانی کاموں سے دور ہو جائے۔ اس کے علاوہ اور کسی چیز کا ہمیں مجاہدہ نہیں کرنا پڑا۔ لیکن ان لوگوں کو دیکھیے، کلمہ پڑھ رہے تو انگاروں پر لٹایا گیا، کلمہ پڑھ رہے تو رسیاں ڈالی گئی، کلمہ پڑھ رہے سینوں پر چڑھا گیا، کلمہ پڑھا ہے تو انہیں شہید کیا گیا ہے۔ ایسے مصائب اور پریشانیوں اور دکھوں کا سامنا کرنا پڑا، تو ہمیں تو اس کی جھلک بھی نہ ملی۔ تو پھر کیوں نہ ہم اپنے رب کی عبادت کرتے، کیوں نہ ہم اپنے رب کے احکامات پر عمل کرتے، کیوں نہ ہم اپنے نبی کے طریقے کو اپناتے، کیوں نہ ہم اپنے نبی کی سیرت کو اپناتے کہ ہماری دنیا بھی بنے، آخرت بھی بنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب